بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ یمامہ اور ختم نبوت کے متعلق۔ معزز سامعین، یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک کیا گیا ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو کندھوں سے جدا ہے، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہے اور کسی کا جسد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ ستارے ان پر رشک کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے ایک کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت لے کر پروان چڑھایا، جو مکتب نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ التحصیل تھے، جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تھا، جنہیں اس دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے جنت کی ضمانت جاری کر دی تھی، جو اس مرتبے کے مالک ہیں کہ آج کی پوری امت مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ شہداء جو شہادت کی سرخ قبا پہنے استراحت فرما رہے ہیں، ان میں سے 700 حفاظ قرآن ہیں، 70 بدری صحابہ ہیں جو کفر اسلام کے پہلے معرکہ غزوہ بدر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے میدان بدر میں اترے تھے۔ اہل دنیا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے موتی تھے جو یمامہ کے میدان میں رل گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی راتوں کے آنسو تھے جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ اے افراد ملت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے پردیس میں جا کر اپنی جانیں نچھاور کی؟ کس مسئلے کے لیے انہوں نے اپنی شمشیریوں کو بے نیام کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی سرعت سے یمامہ کی طرف لپک گئے؟ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ مسئلہ جسے آج ہم نے ممبر و محراب سے نکال دیا اور کالج اور یونیورسٹی میں اس مسئلے پر نہیں پڑھایا جاتا، یعنی مسئلہ ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے لے کر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال کے لگ بھگ جو عرصہ بنتا ہے، اس میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی تبلیغی وفود دھوکے سے شہید کیے گئے اور کفار مظالم سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوتے رہے، ان کی کل تعداد 259 ہے۔ یعنی پورے دور نبوی میں پورے عالم اسلام کے لیے جو کل صحابہ شہید ہوئے، ان کی تعداد 259، اور صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 ہے، جن میں 700 حفاظ قرآن بھی شامل تھے۔ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجوؤں کا لشکر تھا، مال و دولت کے بھی ڈھیر تھے۔ ادھر مسلمان وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے نڈھال تھے، طرح طرح کے فتنے کڑے ہو گئے تھے، حالات انتہائی نازک تھے۔ مدینہ منورہ کی ریاست کو ہر طرف سے خطرہ تھا،
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت ختم نبوت اور تاج ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق زندہ ہو اور اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند نبوت پر کوئی بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرے۔ یار غار نے خطرناک حالات کی بالکل پرواہ نہ کی اور مسیلمہ کذاب کی سرگوبی کے لیے پہلا لشکر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسیلمہ کذاب نے اس لشکر کو شکست دی۔ دوسرا لشکر حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں روانہ کیا، لیکن مسیلمہ کذاب کی فوج نے اس لشکر کو بھی شکست دی۔ فولادی عزم کے مالک جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری، حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ہدایات جاری کی کہ مدینہ لوٹ کر مت آنا، تمہارے آنے سے بددلی پھیلے گی، تم دونوں وہیں پر انتظار کرو، میں تمہاری مدد کے لیے سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کر رہا ہوں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر مسیلمہ کے لشکر کے سامنے صف آرا ہوتا ہے۔ اہل یمامہ بڑی بہادری سے جم کر لڑتے ہیں، دونوں طرف سے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے اور انسانی جسم گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ مسلمان بڑی جان نثاری سے لڑتے ہیں، لیکن مسیلمی لشکر دیوار بن کر مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کھڑے مسیلمہ کذاب کو دیکھ کر عقاب کی طرح اس طرف لپکتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ یکبارگی زبردست حملہ کرتے ہیں، جس سے مسلمیوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ مسلمان شیروں کی طرح دوڑتے ہوئے مسیلمہ کذاب کی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں تیزی سے قتل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے 40,000 لشکر میں سے 27,000 سپاہی میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی مسیلمہ کذاب بھی جہنم واصل ہو جاتا ہے اور اس کی جھوٹی نبوت بھی مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں میدان یمامہ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی ایسا نقصان ہوتا ہے جو اس سے قبل اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود کو خاک و خون میں تڑپا دیا، لیکن جھوٹی نبوت کے وجود کو برداشت نہ کیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیا، اپنے لاڈلے بچوں کو داغ یتیمی دے دیا، بوڑھے والدین کے بڑھاپے کی لاٹھیوں کو توڑ دیا، اپنے پیارے وطن مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت کر لی، لیکن ان کی غیرت جھوٹی نبوت کو برداشت نہ کر سکی۔ مسلمانوں، صحابہ کے عہد کا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا اور ہمارے عہد کا جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی ہے۔ جتنے خطرناک مسیلمہ کذاب کے پیروکار تھے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کی شیطانی جماعت کا کفر و ارتداد مسیلمہ کذاب اور اس کے ابلیس پارٹی سے زیادہ موذی ہے۔ آج جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے ہاتھ ملاتے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے بغلگیر ہوتے اور قادیانی سے گلے میں بازو حمائل کیے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کے
کٹے ہوئے بازو تڑپانے لگتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے کسی قادیانی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کے کٹے ہوئے پاؤں رلانے لگتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانی سے ٹھنڈی میٹھی باتیں کرتے سنتا ہوں تو میرے کانوں میں میدان یمامہ میں مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ کی زبان سے تکبیر کی ولولہ انگیزی صدا گونجنے لگتی ہے۔ جب میں کسی مسلمان کو قادیانیوں کی شادیوں میں ہنس ہنس کر شامل ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کے یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ مسلمان بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، یہ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عقیدہ ختم نبوت پر پکا یقین رکھتے تھے، یہ مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے پرزور دعوے دار ہیں، لیکن صحابہ کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے جنگ مگر اس مسلمان کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے دوستی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ ختم نبوت پر سب کچھ قربان مگر اس مسلمان کا ختم نبوت کے باغیوں سے کاروبار۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنا گوشت اور لہو قربان کر دیا، اور یہ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ تفاوت کیوں؟ قول اور فعل میں اتنا خوفناک تضاد کیوں؟ کیا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونے کا اعلان صرف فضا میں الفاظ باری تو نہیں؟ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ محض سخن طرازی تو نہیں؟ مسلمانوں، جس جسم کے رگ و ریشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ جسم قادیانیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے، وہ جسم قادیانیوں سے بغلگیر نہیں ہوتے، وہ جسم قادیانیوں کے تقریب میں شامل نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد قادیانیوں اور قادیانیوں کے جتنے اشیاء ہیں ان سب کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔